وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کے مختلف مضامین کا بیان کرتے ہیں، اور آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلوں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ اول تاخیر دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ کروں گا، اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت انشاءاللہ اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ خلاصہ حدیث پاک کا ترجمہ اس کا عرض کیا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کلام ہے کہ آج بھی اس قرآن کریم کو سن کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی برکتیں، اس کا فیضان پہلے بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ میں نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر پر بھیجا، اور وہ راہ خدا عز و جل کے مسافر بنے اور دعوت اسلام کے لیے یہ سفر کرتے رہے۔ وہاں جب ان کے متعلق کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ کوئی ان کی سنتا نہیں یا کوئی مزاحمت ہوتی، تو وہ کچھ اس طرح بھی بیان کرتے کہ آپ بیٹھیے، ہم جو کچھ لائیں وہ ایک بار سن لیجئے۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے، بات تو معقول ہے آپ کی، کہیے۔ چنانچہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو یہ اس کلام کی اس کا جو شیریں بیان، ایک میٹھا بیان ہے اور دلوں میں اترنے والا بیان ہے۔ اب چونکہ وہ اہل زبان ہوتے تھے اور قرآن کریم کا جب یہ بیان سنتے تھے تو انہوں نے ایسا کلام پہلے سنا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسا مبارک کلام ہے اور کتنی مبارک اس کے اندر باتیں ہیں۔ تو یہ ایک تاثیر کا تیر بن کر سننے والوں کے دل میں پیوست ہو جاتی، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس قرآن کریم کی ایسی برکتیں ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ یعنی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں جلال شریف کی کیفیت میں ہوتے تو کہنے والے کہتے کہ جب آپ تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھو تو ان کے آگے قرآن کریم کی تلاوت کرو، ان کا جلال جو ہے نا وہ بالکل وہ نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا، جب آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ قرآن کریم کے ایسی برکتیں ہیں جو اگر غور کریں گے اور آپ کو اگر معلومات حاصل ہوگی تو وہ آج بھی یہ برکتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور الحمدللہ لوٹنے والے آج بھی اس کا فیضان لوٹتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، عن قریب ماہ رمضان کی آمد ہے، جمادی الاخری آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا ہے،
اور اب آنے والا مہینہ رجب المرجب، پھر شعبان المعظم، پھر رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ آئے گا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں کثرت کے ساتھ ہمارے عاشقان رسول قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، اور تراویح میں عاشقان رسول قرآن سناتے بھی ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ کئی مرتبہ آپ کو شاید یہ مناظر دیکھے ہوں گے آپ نے کہ قرآن کریم ہم جب سنتے ہیں، اور اللہ کرے کہ کوئی اچھے قاری، خوش الحان قاری سے قرآن سنیں اور درست قرآن سنیں، تو اس قرآن کے سننے کا جو ایک لطف ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اپنی رحمتوں کا جو ایک نزول ہے جب تلاوت ہوتی ہے، تو جیسے سننے والے پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے قلب کے اندر ایک مطلب رونے کا دل کرتا ہے۔ اور حقیقتاً کئی مرتبہ آپ نے، اگر شاید آپ کو اس کا احساس ہوا ہو یا آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہو کہ رقت طاری ہو جاتی ہے اور رونے والے روتے ہیں، اگرچہ یہ عربی کلام ہے اور بسا اوقات سننے والے کو معنی سمجھ میں نہیں آتے، میننگ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس کا لطف ہی ایسا ہے، اس کا بیان ہی ایسا ہے کہ سننے والے کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان عطا فرمائے۔ اسے روزانہ پڑھنے کی نیت کریں، اسے روزانہ دیکھنے کی نیت کریں، اسے روزانہ چھونے کی نیت کریں، اسے روزانہ چومنے کی بھی نیت کریں، اور یا تو مطلب ایسا ہو کہ گھر سے اس وقت تک نکلے نہیں جب تک اس کو پڑھے ہی نہیں، اور اس وقت تک سوئے ہی نہیں جب تک اس کو پڑھے ہی نہیں۔ اللہ کریم درست قرآن پڑھنے، عمل کرنے اور اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم قرآن کریم کے مختلف صورتوں کے فضائل ہمارے سلسلے میں سنتے ہیں۔ آج جو سورہ مبارکہ کی جو فضیلت ہم آپ کو بیان کریں گے، بڑی مشہور و معروف صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ فلق اور ایک ہے سورہ ناس۔ مشہور صورتیں قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو، کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے، اتنی عظیم صورتیں ہیں یہ دو۔ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو صورتیں بڑی عظمت والی ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اے عقبہ، کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ تو یہ بڑی پیاری صورتیں ہیں، اسے بالکل پڑھا کریں، اور اس کے اور یہ تو اس کی عظمت کی اور اس کی جو عظمت تھی اس کی میں نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، روزانہ 3 بار صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ صبح و شام روزانہ 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 بار پڑھنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا،
تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اور مجھ سے فرمائے عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، اور دونوں اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک پھیرتے، بالکل جیسے یوں اور اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے وہاں پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی، اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ یہ بہت ہی مجرب تجربہ شدہ یہ عمل ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 سورتیں پڑھ کر میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو میرے امیر سنت جو میرے پیر و مرشد ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل علی، میں مبالغہ کروں تو اگر یہ 25 منٹ بھی سونا چاہتے ہیں نا تب بھی یہ مطلب بستر پہ جیسے سو رہے ہیں تو یہ عمل کیے بغیر نہیں سوئیں گے، حتی الامکان۔ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اتنا اس پر معمول ہے آپ کا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جب بھی سوئیں تو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ یہ بہت ساری آفتوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے، آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے اللہ نے چاہا تو یہ عمل آپ کو بچائے گا۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اسے اپنی ہتھیلی پر دم کریں اور بدن پر پھیریں۔ 3 مرتبہ یہ عمل میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کرنے کی نیت کریں، یعنی یہ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر تسبیح فاطمہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آخری کلام یعنی کہ سونے سے پہلے آپ کو کلام نہیں کرنا تو سورہ کافرون پڑھ لیں، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ میں تو تمام ہی عاشقان رسول سے عرض کروں گا، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، یعنی اسلامی بہنیں بھی دیکھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کے احکام آپ کے پیش نظر ہوں گے، طہارت کے احکام، طہارت کے مسائل، تو یہ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، جن کو قرآن کریم جو پڑھ سکتے ہیں، مدنی منیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ پڑھ لیتی ہیں، عادت ابھی سے ڈالیں تاکہ آگے جا کر ان کی عادت بنے۔ اس میں ایک مدنی التجا یہ کروں گا، جو بھی میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ ان کی ادا سیکھی ہے، کہ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو یہ جو اوراد و وظائف پڑھتے ہیں نا، یہ تقریباً آپ کے اوراد و وظائف پڑھنے کا جو انداز ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہوتا ہے، یعنی آپ بستر پر بیٹھ جاتے ہیں اور بستر پر بیٹھ کر آپ کا جو رخ ہوتا ہے وہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، اور اس وقت آپ یہ جو بھی آپ کے اوراد و وظائف وہ یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جو پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اور یوں دم کر کے پھر بدن پر پھیرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا، پھر آپ لیٹتے ہیں اور پھر پاؤں کو سمیٹتے ہیں اور لیٹے لیٹے کے جو اوراد و وظائف بعض ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو یہ ایک انداز ہے۔ تو میری بھی آپ سے التجا ہے، جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، ابھی سے یہ ذہن بنائیں، یہ نیت کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو، ان سب کو اس بات کی تعلیم و تربیت کریں۔ اسلامی بہنیں اپنے شوہر کو کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو چلیں پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ رہی ہوں، وہ نیکی کی دعوت ہے کہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آج ہی ہم نے سنا ہے، تو آج ہی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سونے سے پہلے ان جو یہ اوراد و وظائف ہیں، یہ معمولات ہیں، اس پر عمل کریں۔ اس کی برکت آپ دیکھیں، جیسے آیت الکرسی کا آپ کو میں نے عرض کیا تھا پچھلے سلسلوں میں کہ اس کو رات کو پڑھنے سے اس کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، وہ رات کا نہیں تھا، اس میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی، نہ صرف آپ کی حفاظت رہے گی بلکہ آپ کے آس پاس جو آپ کے جو پڑوس ہیں ان کی بھی اللہ نے چاہ تو
حفاظت رہے گی. تو یہ بڑے خوبصورت اوراد و وظائف ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بدقسمت ہے وہ شخص جو فلم دیکھتے دیکھتے گانے سنتے سنتے اور گناہ کرتے کرتے سو جاتا ہے. حالانکہ سونے سے پہلے کی بڑی مطلب کہ وہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، اس طرح سویا کرو. کیونکہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے اللہ کا ذکر کر کے سو، سونے والے اللہ کے حضور توبہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. مطلب ہم سونے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کیا پتا کہ آنکھ نہ کھلے. اور ایسے واقعات ایک نہیں، متعدد واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں کہ سوئے تھے، اٹھانے کے لیے گئے تو جوان بھی ملے بوڑھے بھی ملے، اٹھانے کے لیے گئے تو اٹھے نہیں، وہ سوتے رہ گئے. چاہے وہ رات کی نیند کی تھی یا اجالے کی نیند کی تھی، سوتے رہ گئے. تو اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ اوراد و وظائف بھی پڑھیں اور سونے سے قبل کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں کہ اللہ کے حضور توبہ کر کے بھی سوئیں. یعنی یا اللہ، یعنی اس طرح توبہ کر لیں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ میری بخشش کر، میری مغفرت کر. اور یوں مطلب کہ مغفرت و بخشش کی بے حساب مغفرت کی دعا کر کر سویا گئے. یعنی سونے سے پہلے توبہ ضرور کر لیا کریں. کیا کہ ہماری اگر موت ہو تو توبہ پر ہو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے. سچی توبہ ہو کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، پکا ارادہ ہو. تو یہ کچھ سونے سے پہلے کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بہت خوبصورت ہیں، بہت پیاری ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے عزت میں، آپ کے آبرو میں، آپ کے دین میں، آپ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکت آپ کو ملے گی. آپ کی آپس کے تعلقات میں برکتیں ملیں گی. میاں بیویوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. کیا عجب، کیا عجب کہ یہ صورتیں پڑھیں، اس طرح کے اوراد و وظائف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نا اتفاقیوں کو محبتوں میں بدل دے. بسم اللہ شریف پڑھیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ نا اتفاقیوں کو محبتوں میں بدل دے. یہ ایک ضمناً بات ذہن میں آ رہی ہے اور میں مطلب کوئی نہ حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں نہ میں قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں. اللہ کے کلام کے بارے میں ایک حسن ظن ہے، ایک اچھا گمان ہے کہ کیا عجب کہ ہو، اس سے برکتیں نصیب ہو جائیں. ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، کسی کے گھر میں جانا ہوا تھا کہیں تو میں نے دیکھا تھا وہ تھے ماشاءاللہ ایک مذہبی شخص تھے، لیکن شاید ان کو بھی علم نہیں تھا کہ گھڑی میں ادھر ادھر دو چار جگہوں پر تصویریں ہوتی تھی. ہم یورپ میں بھی ملک میں یورپ کے ملک میں بھی کسی گھر گیا تھا، یو کے میں بھی شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تھا. تو وہ مطلب گھڑیوں میں بت بنے ہوتے ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی شاید توجہ نہیں ہوتی. اچھا اب ایسی سینٹرل ٹیبلیں آ گئی ہیں کہ وہ شیر بنے ہوئے ہیں تو چیتے بنے ہوئے ہیں تو جناب وہ مور بنا ہوا ہے تو مچھلی بنی ہوئی ہے. وہ سینٹرل ٹیبل جو اس طرح کی ٹیبلیں ہوتی ہیں ڈرائنگ روم وغیرہ میں جو رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اب جانوروں کی اور مطلب کتے بلی شیر اس طرح کی تصویریں رکھیں گے اور گھڑیوں میں اور ادھر ادھر شو پیس کے نام پر بت بنے ہوئے ہوں گے. یعنی جس گھر میں کتا اور تصویروں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہ خدا را کرم کریں اپنے گھروں سے یہ تصاویر جو ہیں اس طرح کی یہ ڈھونڈیں. یہ بڑی چھپی ہوئی ملتی ہیں بعض اوقات، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا یار یہاں تھی شو پیس کے نام پر بعض چیزیں لیتے ہیں، اس میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو نکالیں، یہ نہ چاہیے ہم کو. پھر کو فارغ کریں ان کو. ایسی ٹیبلیں بھی بالکل آگے پیچھے کریں اور اپنے گھروں کو یہ جاندار کی تصاویر سے بالکل پاک کریں برائے کرم. اور انشاءاللہ دیکھیے کہ اس کی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکتیں نصیب ہوں گی. ہاں دیکھ لیجئے گا. پھر اپنے آپ کو تلاوت اور عبادت، یعنی میں چونکہ مطلب کہ اس طرح کے میٹرز ملتے ہیں کہ گھروں میں نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، سورہ بقرہ کی تلاوت، اللہ اللہ اللہ، سورہ بقرہ کے اگر صحیح قاری صاحب تلاوت کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گھروں سے کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ اذان دے گھر کے اندر دیکھیں کیسی پریشانی دور ہوتی ہے. اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے. اسی طرح قرآن کریم کی درست تلاوت کریں. شوہر کو اللہ توفیق دے اگر وہ اس کو تلاوت پر کر سکتا ہے وہ اچھی طریقے سے اونچی آواز سے تلاوت کرے. اگر اسلامی بہن ہے وہ اگر تلاوت صحیح کر سکتی تو وہ صحیح تلاوت کرے، مگر اس کی آواز غیر محرم کے کان تک
ناجائز کا ضرور اہتمام بھی اس کو کرنا پڑے گا. گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو صحیح, میرے رب کے کلام کی آواز آئے تو صحیح. مدنی منیوں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, قرآن کھولیں. اتنی مدنی منیاں ہوتی ہیں جو قرآن کریم کھول سکتی ہیں, دیکھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, پھر بھی قرآن کریم نہیں پڑھتے. جو درس نظامی کرتے ہیں نا, جو عالم بنتے ہیں, عالمہ بنتی ہیں, میں ان کو بھی مدنی التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کریں قرآن کریم کو کھولیں, اس کو پڑھیں. لازمی طور پر تلاوت کی پریکٹس ضرور رکھیں, تلاوت کی روٹین ضرور رکھیں. وہ قاری صاحبان جو حافظ بناتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے یقیناً قرآن کریم پڑھایا ہے, لیکن اس کے علاوہ گھر جا کر یا مسجد میں بیٹھ کر الگ سے خود قرآن کریم کھول کر پڑھیں تو صحیح. یہ بھی تو ایک عبادت ہے, وہ بھی اجارے ہوتے ہیں, کام کے اجارے ہوتے ہیں, اس کام کا ہی آپ نے اجارہ کیا ہوا ہے. تو ایک الگ سے یہ سارا ہونا چاہیے. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں آپ کو, ایک مرتبہ روزانہ کم از کم قرآن کریم ضرور کھول کر پڑھیں. ایک مرتبہ کم از کم روزانہ ایک مرتبہ قرآن کریم ضرور کھول کر پڑھنے کی عادت پیدا کریں. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں ہے کہ کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھیں, انشاءاللہ تعالی مدنی انعام پر عمل بھی ہوگا. صراط الجنان لے لیجئے, یہ صراط الجنان ماشاءاللہ 9 جلدیں آ گئی ہیں, 10ویں جلد بھی آئی چاہتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو لیں, ابھی سے پڑھنا شروع کریں اور نیت کریں کہ میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے اختتام تک پورا قرآن مع ترجمہ تفسیر صراط الجنان اس کو پڑھ لوں. چلے نیت کر لیں, ابھی لینا شروع کریں. ہو سکتا ہے لیتے لیتے آپ کی یکم رجب ہو جائے, یا کل سے شروع کر دیں پڑھنا پہلی جلد سے, اور نیت کریں کہ میں پڑھتے انشاءاللہ ماہ رمضان کے اختتام تک, یعنی رجب شعبان اور رمضان 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالی نیت کریں, اور جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ وقت دے تو پڑھیں. اس میں یہ کہ ذرا سوشل میڈیا کو, موبائل کو, اور یہ اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت زیادہ گفتگو کو, فضول کلامی کو, فضول ٹریولنگ کو, دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کو, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کو, یہ تھوڑا سا کریں. اپنے سونے جاگنے کا ٹائمنگ سیٹ کریں. جو ایک ٹائم ہے جیسے 7 گھنٹے کا, تو بس 7 گھنٹے بستر چھوڑ دیں. باتھ روم میں جیسے کہ استنجا وضو وغیرہ جو کرنا ہوتا ہے, بھائی ایک اس کا ٹائم ہوگا, اتنی دیر میں باتھ روم میں رہتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. بعض لوگوں کو باتھ روم سے نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی, یعنی جتنا وقت یہ باتھ روم میں لگا دیں, شاید اگر یہ باتھ روم میں مطلب ایسے ہی ان کو باتھ روم میں بیٹھنا ہوتا ہے, بعضوں کا آدھا پونا گھنٹہ لوگ باتھ روم میں گزار دیتے ہیں. یعنی جتنی دیر میں بندہ مطلب ایک نارمل صحیح قرآن پڑھنے والا ایک پارا پڑھ لے, یہ فضول باتھ روم میں بیٹھے رہتے ہیں. ایسا عجیب ہے, بیٹھے باتھ روم میں کچھ کام بھی ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں نکلتا آدمی باتھ روم سے باہر. ہے نا, غور کریں کہ یہ ہو گئے. تو اس طرح بہت ساری ایسی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. ٹائمنگ دیکھ لیجئے کہ بھائی کھانا کھانا ہے تو یہ مطلب 25 منٹ ہے یا 20 منٹ اس پہ میں کھانا کھا لوں گا, یہاں جانا تو اتنی دیر میں کر لوں گا. اب آپ غور کریں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کو 2-3 گھنٹے ملیں گے جس میں آپ مطالعہ کر سکیں گے, فرض علم حاصل کر سکیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں گے. کوئی ہوگا انشاءاللہ تعالی جس کو میں ابھی عرض کر رہا ہوں, اللہ نے چاہا کوئی ہوگا جو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے گا اور بالکل اپنے ٹائمنگ کو وہ ان رائٹنگ لے گا, لکھ لے گا کہ یہ میرے سونے جاگنے کے اور یہ کام کاج کے سارے جو ضرورت ہے زندگی کام میں ہوں گے, اتنی دیر میں لازمی انشاءاللہ قرآن کریم مع ترجمہ و تفسیر صراط الجنان کو پڑھوں گا. آپ اسٹارٹ لیں, میری رب کی رحمت شامل حال رہی, آپ اسٹارٹ لیں. انشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ مجھے فون کر کے خود کہیں گے کہ ہم نے اس آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور الحمدللہ ہماری اتنی جلدیں پوری ہو گئی ہیں. آپ کریں کوشش, اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کو برکت نام لے کہے گا. رزق میں برکت, اوقات میں برکت, جان میں برکت, مال میں برکت, گھر میں برکت, دسترخوان میں برکت, اتنی برکتیں ہوں گی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, اسے برکت کیسی نصیب ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا محمد مزمل خلجی قطاری ہے، میں لودھرا پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا، آپ کا سلسلہ میں رب کا کلام بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کی برکت کا توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرشد رفتایا ہمارے سروں پر تادے قائم و دائم فرمائے۔ نگران شورا، میری بہنوں کا کنز ایمان شریف اور سیرت الجنان اور دیگر کتاب اعلیٰ جاری ہے اور میرا بھی مطالعہ جاری ہے۔ یہ سب مدنی چینل ہی کی برکت ہے اور آپ مزید استقامت کی دعا فرما دیں۔ نگران شورا، میری تاری امی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، آپ ان کے لیے صحت یابی کی دعا فرما دیں اور مغفرت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو صحت و تندرستی، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ کیا بات ہے، میرے رب کے کلام کی دلی سکون ملتا ہے الحمدللہ۔ عمران بھائی قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اصالِ ثواب عرض کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسل سے انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک قرآن پاک پڑھنے کی انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں۔ عمران بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو اس میں جو نیت ہے اس کا الگ ثواب ہے اور اس نیت پر عمل کا الگ ثواب ہے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ جی، نیت پر بھی ثواب ہے اور نیت پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت پھر جس عمل جو وہ عمل ہو نیت والا، نیت کا محل ہو، تو وہ جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس نیک کام کے کرنے کی نیت کا ثواب ملے گا اور جب وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے عمل کا بھی ثواب اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ اور آپ نے ماشاءاللہ نیت کی ہے جب تا دم زیست، تا دم حیات اور قرآن کریم کی پڑھنے کی، اللہ کریم آپ کو آپ کی نیت پر استقامت عطا کرے۔ نیز یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے ذکر خیر کیا ماشاءاللہ۔ کل 22 جمادی الاخری ہے، کل میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی شب عرس ہے، یوم صدیق ہے 22 جمادی الاخری۔ اور کیا عرض کروں، ایسا قرآن پڑھتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ کفار اپنے بچوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سے روکتے تھے، بلکہ مجھے یاد پڑتا اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ آپ اتنی آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ وہ سن لیتے تھے۔ تو یہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ ان کو کہیں کہ اتنی آواز سے نہ پڑھیں، ان کا انداز تلاوت ایسا ہے کہ ہمارے بچے یہ سب سن کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کو گویا کہ کفار کو ڈر ہوتا تھا کہ ان کی تلاوت سن کر یہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم اتنا خوبصورت پڑھا کرتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرآن کریم میں ان کا ذکر مبارک ہوئے۔ ان کو سب سے بڑا متقی قرآن کریم نے فرمایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل آپ کا یہ سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، تو یوں تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ ان کے اصال ثواب کے لیے اور ان کا مزید فیضان لینے کے لیے سلسلہ، لیکن کل چونکہ ہمارا ایک مستقل سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، تو مجھے خود ایک طرح سے قلبی زبردست قلبی لگاؤ و محبت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نیت کی ہے انشاءاللہ کوئی ایسی صورت بنے گی کہ اسی سلسلے میں حاضر ہو کر اور کچھ ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے مدنی پھول بیان کرنے کی نیت تو ہے، لیکن خیر ذہنی آزمائش میں خود ان کا ایک اپنا امید ہے کہ سلسلہ رہے گا، ان کا ذکر مبارکہ، ان کا احسان ہے ہم پر، یہ امت کے بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں، محسن امت ہیں، امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ذکر جتنا کریں اتنا کم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عمران اتاری سگیتار ہند کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ میرے رب کا کلام بڑا ہی پیارا اور محترم سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے کی برکت نصیب فرمائے. بروز محشر یہ سلسلہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. میری نگران شورا سے عرض ہے کہ مجھے یہ بتائیے آپ کے قرآن پاک میں کتنی مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے؟ اس کا کچھ خلاصہ بتائیں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. پچھلے دنوں معلومات حاصل ہوئی تھی غالباً مدنی مذاکرے میں بھی اور شاید ذہنی آزمائش میں بھی سلسلے میں بھی غالباً مجھے یاد پتا 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد آیا ہے. تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں 700 سے زیادہ قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد آیا ہے. تو ہمیں نماز کا اہتمام لازمی طور پر کرنا چاہیے. میں دوبارہ عرض کر دوں میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انتہائی بد قسمت اور بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جس سے نماز کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. بڑا ہی بد قسمت اور بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جس سے نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور وہ نماز نہ پڑھ کر بڑا مطلب کہ وہ مطمئن سی زندگی گزارتا ہے. نہیں، تمہیں مطمئن ہونے کا بالکل حق حاصل نہیں ہے، بلکہ تم بے چین ہو جاؤ اور اپنے رب کے حضور دعا کرو، گر گرا کر اسے التجا کرو، اے رب کریم تو اپنے کرم سے مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حضور حاضر ہو کر سجدہ کر سکوں اور عبادت کر سکوں اور تیرے احکام پر عمل کر کے اور تیرے ارشاد پر عمل کر کے نماز ادا کر سکوں. یعنی بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر اگر اسے نماز کی توفیق نہیں ہے نا، وہ بڑا بدقسمت ہے شخص. ایمان کے بعد اہم ترین اعمال میں نماز سب سے اہم ترین عمل ہے، فرض ہے، اور یہ ہم نہیں پڑھتے. بازاروں میں جا کر نماز قضا کر دیتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے ہیں، گھروں میں رہ کر نماز قضا کر دیتے ہیں. بعض ایسے بدقسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب ادارے بنے ہوتے ہیں جن میں نماز کے باقاعدہ وقفے ہوتے ہیں، اور ان وقفوں میں نماز پڑھنے کے بجائے کہیں اور جا کر اور الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جا کر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. نماز کا وقت آئے گا باتھ روم میں چلے جائیں گے. چلو یار اس بہانے مطلب چلو وہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں باتھ روم میں جاتا ہوں. خدا کا خوف سوچ تو صحیح، تجھے خوف خدا نصیب ہو صحیح معنوں میں. ذرا سوچ تو صحیح کہ جنہیں توفیق ہو رہی ہے اللہ کے حضور مسجد میں جانے کی، اور تجھے تیرا جو ذہن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں مستنجا خانے میں جانے کا، مسجد میں جانے کے وجہ باتھ روم میں جا کر بیٹھیں گے آپ. آپ سوچو کیسی کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اچھا جو پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے، وہ بھی اللہ سے ڈریں کہ کیا بات ہے کہ میں پڑھتا تو اور اب نہیں پڑھ رہا. کتنے ایسے لوگ ہوتے جو نماز پڑھتے پڑھتے ان کی نماز پڑھنے کی عادت چلی جاتی ہے. بعض اوقات پیسہ آ جاتا ہے، غفلت آ جاتی ہے، دوستوں میں ایسی صحبتیں مل جاتی ہیں، نماز کی عادت چلی جاتی ہے. فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، گانے باجے سننے سے قلب کے اندر اتنی گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز کی توفیق بندے سے چھین جاتی ہے. یعنی رات رات بھر یہ فلمیں دیکھتے ہیں، رات رات بھر یہ بدقسمت لوگ گانے سنتے ہیں، رات رات بھر گلچھڑے اڑاتے ہیں. عین فجر کی نماز کے وقت ان پر نیند طاری ہوتی ہے، اور یہ بدقسمت انسان نیند طاری ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتا، نہ توبہ کرتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے. رات رات بھر گناہ کر کے گزار دیتا ہے، یا رات بھر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس نے الارم ہی نہیں رکھا فجر کا. کیسا عجیب آدمی ہے. اس کو اپنی دنیا کی ڈیوٹی یاد ہے کہ مجھے اٹھ کر ڈیوٹی دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرض ذمہ داری دی، اتنی اہم ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. مگر اے انسان، تو کیسا انسان ہے کہ تو نماز کے لیے الارم نہیں رکھتے. آپ الارم نہیں رکھتے نماز کے لیے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح. مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے الارم رکھتی ہیں 7-8 بجے کا. ایسا نہیں کہ یہ ایسا وقت الارم رکھے کہ فجر تو پڑھیں. اچھا بعض کہتے ہیں جناب بچہ اٹھتا نہیں، ہم تو اٹھاتے ہیں. اسکول کے لیے آپ سے اٹھ جاتا ہے، مدرسے کے لیے آپ سے اٹھ جاتا ہے، سارے اداروں میں پڑھائی کے لیے آپ سے سارے بچے اٹھ جاتے ہیں. آپ سے نماز کے لیے نہیں اٹھ. نماز کے لیے 2 آوازیں دیتے ہیں، نہیں اٹھتا، چلو جانے دو، نماز نہیں پڑھی. 2 آواز دے کے جانے دو اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کبھی کیا ہے ایسا آپ نے؟ 2 آوازیں دے کر آپ ہی چپ ہو جائیں. اے اٹھو نماز پڑھو. ارے نماز پڑھو.
نہیں اٹھ رہا. چلو کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی یہ اسکول کے لیے سوچا ہے؟ کبھی یہ ٹیوشن کے لیے سوچا ہے آپ نے کہ نہیں اٹھتا چلو چھوڑو آج اسکول کی چھٹی کرا دو ٹیوشن کی چھٹی کرا دو؟ نہیں، وہ سب پکڑ کر اٹھائیں گے، دھکا ماریں گے، ہاتھ پکڑ کر باتھ روم میں لے جائیں گے اور بالکل وہ تیار کر کے نہلا دھلا کر اس کو اسکول کے لیے بھیجیں گے. کبھی بچے کے لیے اتنا اہتمام نماز کے لیے کیا ہے ہم نے؟ 4 6 دفعہ گئے کمرے کے اندر یا اس کے بستر پر جا کر اٹھایا ہے؟ اے ماں کیا کر رہی ہو آپ؟ اے والد کیا کر رہے ہیں آپ؟ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کی امی کو پڑھائیں، بچوں کی امی بچوں کے ابو کو نماز پڑھائیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسا گھر ہے جس کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا؟ اللہ 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 اللہ، یہ کیسا گھر ہے؟ یہ کیسا گھر ہے؟ یہ کیسی چھت ہے جس کے نیچے بے نمازی پل رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، بے نمازی پڑھ رہے ہیں. نہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، نہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں، نہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اس گھر کے اندر. اللہ اللہ اللہ، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، بے شرمیاں ہو رہی ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں، فلمیں ڈرامے ہو رہے ہیں، نماز نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں ہو رہی. یہ کیسا گھر ہے؟ یہ کیسے گھر والے لوگ ہیں کہ جو اس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی عبادت سے قدر دور ہیں. آپ کو میں نے بہت ساری باتیں چوٹ کرنے کے لیے کہی ہیں. کاش 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 چوٹ لگ جائے، کاش احساس پیدا ہو جائے کہ یار نماز پڑھنی چاہیے. نیت کر لیں نماز پڑھنے کی پابندی کے ساتھ، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کے افراد کو اٹھائیں، ان کو نماز پڑھائیں، بچوں کو بھی تاکید کریں. ایسا تلاوت والا، عبادت والا، نمازوں والا گھرانہ ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے. تمنا ہیں، آرزو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول کرے، اللہ میرے حق میں بھی قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں ایک تو کالے چلائیں، پھر انشاءاللہ دوسرا موضوع لیتا ہوں. بابر عظیم بات کر رہا ہوں، رحیم یا خان. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری ایج ہے تقریباً 34-35 سال، تو اکثر اور بھی دوست ہیں ہمارے یہاں. آپ کا مدنی والوں کا جو سلسلہ جاری ہے مسجدوں میں مدرسۃ البالغان کا نا، تو قاری صاحب وہاں قرآن پڑھاتے ہیں. تو میری نیت ہے کہ میں جا کے وہاں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں لوگ آتے ہیں مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں. اگر ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نا، کبھی کبھار کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو بولے وہ تو بھی نمازیں شروع کر لی، یہ کر لی، اس طرح کے سوال و جواب ہوتے ہیں. تو ان کو کیسے کیس کیا جاتا ہے؟ ان کا جواب کیا دیا جائے؟ ان کو کیا کہا جائے؟ اس سلسلے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ دل تو کرتا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، اپنا قرآن ٹھیک کریں، لیکن وہاں سب بولتے ہیں دوسرے یار تجھے قرآن نہیں آتا، تو نے پڑھا ہی نہیں ابھی تک. یہ اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں سننے کو، اس کے بارے میں ارشاد. میں بہت زیادہ واضح طور پر آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا، تو لیکن جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ آپ کوئی عبادت نماز نیکی کی طرف جاتا ہے تو لوگ اس کو یوں طنز کرتے ہیں، تنقید، تانا. ہاں تو بڑا نمازی ہو گیا، تو نے کب سے شروع کر دیا، تو نے یہ تو نہیں کیا، تو نے وہ تو نہیں کیا. ایسی عادتیں طنز کی، تانے کی، تنقید کی، اس طرح کا مزاج بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یار اگلے نے شروع تو کیا، عبادت تو کی، نیکی کی طرف آیا، مسجد کی طرف آیا، بہت عرصے کے بعد اس نے قرآن کریم کھول کر دیکھا تو صحیح ہے. ایسا کچھ نہیں کرتے کہ اس کو حوصلہ افزائی کریں، اپریسیشن کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اور برکت دے، اور آج تو ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں زیارت ہو گئی، جی روز آئیے گا، روز آئیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کو مسجد میں. اگر خوشی ہوئی تو یہ کہے نا بہت خوشی ہوئی. تو اس طرح حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی 10 گناہ کر کے بھی خدا نہ خواستہ کوئی 10 گناہ کر کے ایک نیکی کی طرف آیا بھی ہے، تو اس نیکی کی طرف آنے پر اس کی حوصلہ افزائی تو کریں. یہ کہنے کے بجائے ابے یار چل بڑی نیکی کرنے کے لیے آیا ہے، پہلے وہ تو کام چھوڑ. ارے بھائی تو ایک اچھا کام کرنے آیا ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، نیکی کی دعوت دی جائے گی. لیکن کوئی مذمت کرنے کے، کوئی مطلب کہ سمجھانے کے، کوئی اصلاح کرنے کے، نیکی کی دعوت دینے کے کوئی انداز، کوئی طریقے ہوتے ہیں. ہم اس قدر مطلب لوگوں کو طنز، تانا و تنقید اور ان کے دل آزاریوں کا اس کا مطلب وہ سبب بن جاتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے یہ انداز. تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں آپ کی کال پر. اللہ کرم کرے اور ہمیں تدبیر و حکمت عملی عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا نام محمد اسلم اتاری ہے. جی سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ کیا ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ سلسلہ چلے. ماشاءاللہ کیا ہی پیارا سلسلہ ہے. تو وہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا ہمارے لیے دعا فرما دے, ہم بھی خوب مدنی کام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نگران شورا کو امیر السنت کی صدقے ہمیں بھی خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن کریم یہ بڑی برکتوں والا ہے. ایک آیت کریمہ ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی برتا ہے. یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے اور بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ ہے. آئیے ہم یہ انشاءاللہ قاری صاحب کی اگر آواز میں ہمارے پاس ہو تو وہ بھی ذرا سنا دیجیے گا. تو یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کی کچھ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. انشاءاللہ قرآن کریم کی عظمت, قرآن کریم کی محبت, قرآن کریم کی برکتیں اور انشاءاللہ اس کی دل میں پیدا ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری اور باطنی امراض, گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں, اور ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے. باطنی عقائد, برے اخلاق اس کے ذریعے دور ہوتے ہیں. عقائد حقہ, صحیح عقائد, معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان, اچھے اوصاف, اچھی عادتیں, بہت ہی برکت و فضیلت والے اخلاق اس سے حاصل ہوتے ہیں. کیونکہ کتاب کریم ایسے علوم اور دلائل پر مشتمل ہے جو وہاں پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں. یعنی اس سے اندر جیسے نور نکلتا ہے, قرآن کریم سے ایسا نور نکلتا ہے جو ان گمراہوں کی جو اندھیرے ہیں نا, گمراہیوں کے, ان اندھیروں کو وہ نور دور کر دیتا ہے. اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ و خزینہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں. یاد رہے قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے, لیکن جسمانی امراض کی بھی اس پہ شفا موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے یہ ثابت بھی ہے. یعنی قرآن کریم کی سورہ شفا ہے, جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے. آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرتے ہیں تو الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے, دم کرنے سے مریض اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. تو قرآن کریم کی کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں, کئی آیات بھی ہیں کہ جس کو مطلب کہ وہ نظر ہوتی ہے, نظر بد سے بچنے کے لیے بھی قرآن کریم آیت ملے گی. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس, ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزوں سے تو بہت ساری آفتوں سے بچاتی ہے. تو قرآن کریم میں جسمانی شفا بھی ہے اور قرآن کریم میں روحانی شفا بھی ہے. بلکہ یہ جو میرے سامنے روایت ہے, طویل روایت, تو اس میں یہ ہے کہ مطلب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو صحابی رسول نے انہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تھی, اور وہ جو اس کا جو زہر تھا وہ ختم ہو گیا, وہ درست ہو گیا. پھر خیر طویل ایک روایت ہے. البتہ قرآن کریم کی آیات کریمہ اگر دم کی جائیں تو بھی فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ قرآن کریم تعویذ, قرآن کریم کے آیات کو تعویذ بنا کر لیں تو بھی فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں پڑے گا فرق؟ قرآن کریم میں کیا نہیں ہے. قرآن کریم کے ذریعے ایسی ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو تعویذ حاصل کرنا, تعویذ پہننا, جبکہ اس میں کوئی ایسی شرکیہ بات نہ ہو, تحریر نہ ہو,
تو تعویذ بھی پہن سکتے ہیں، دم بھی کر سکتے ہیں، تو قرآن کریم سے فوائد حاصل یہ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمات جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت مبارکہ زیادہ ناساز ہو جاتی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ ایک کیسی عظیم یہ ان کی سوچ ہوتی تھی، ماشاءاللہ۔ تو یوں قرآن کریم کی یہ جو فوائد ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید کسی اور موقع پر اس پر کلام کیا جائے گا۔ آئیے مزید کالز لیتے ہیں۔ عبدالکلام اتاری ہند کے سرجے پر سے عرض کریں، ماشاء اللہ سوجل میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، ہمارے گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ جی مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعمان اتاری باب المدینہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں حاجی عمران کا سلسلہ میرے رب کے کلام کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور مجھے میرے حاجی عمران کا یہ سلسلہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں حاجی عمران سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی مشکل آن پڑے اور ہم گوشت پا کر کنڈا بھرواتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں سورۃ یاسین شریف کتنی مرتبہ پڑھانی چاہیے؟ میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کا سوال نہیں سمجھ سکا، اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حوصلہ افزائی تو کی، میں سوال ایسا سمجھ نہیں سکا ان کا۔ کنڈے کی جو نیاز کرتے ہیں ہم، اچھا جو کنڈے کی جو بعدوں کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، ماشاءاللہ رجب المرجب کی آمد ہے، 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے سلسلے میں کھیر و کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے، کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی بھی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ پکانا، کھلانا، یہ فاتحہ، ایصال ثواب، یہ سب مطلب ہمارے اسلام و دین کے احکام سے ثابت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، یہ سب اسلام و دین، ثواب پہنچانا، کھلانا، تو پکائیں گے تو کھلائیں گے، پھر میٹھی چیز کھلائیں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، اس پر قرآن پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور بزرگوں کو ایصال کریں گے۔ یہ سب چیزیں ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے ثابت ہیں، ان سب کو مطلب کہ لے کر چلنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ اس میں غیر شرعی امور اگر داخل ہو جائیں تو اس سے بچیں، اسراف سے بچیں، فضولیات سے بچیں، کھانا ضائع ہونے سے بچیں، چند چیزوں سے بچیں، لیکن اصال ثواب بھی کریں، نظر نیاز کریں، انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ تو اس طرح تو سورہ یاسین کتنی بار پڑھنی چاہیے یہ تو نہیں ہے، مگر اگر جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ، اصل میں یہاں تو اصال ثواب کرنا ہے نا، جو ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ جتنی سورہ یاسین شریف پڑھیں گے اسی قدر ثواب زیادہ ملے گا، اور اسی قدر ثواب زیادہ ہم پہنچا سکیں گے۔ کال چلائیے۔ میرا سوال ہے کہ میرا قرآن پاک اور نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھوں جس سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون ہو۔ دیکھیں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ وضو کریں درست، اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے نیکیوں کی توفیق کا ملنا یہ ایک بہت بڑا ایک بات ہے، یہ کہ بندہ سچی توبہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ سچی توبہ کرے، کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر علم کے، عبادت کے، معرفت کے اور نیکی کے راہ کھول دیتا ہے، اور وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو سچی توبہ کرے اللہ سے، آپ کو احساس ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یقین مانے کئی ایسے جن کو احساس تک نہیں ہے کہ میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں تلاوت، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مست زندگی، عجیب مست بھی کیا تنزیہ کہہ رہا ہوں میں، ایسی عجیب مست زندگی ہے کہ بس نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ سچائی ہے،
بس جھوٹ، غیبت، چگلی، نماز قضا کرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، باجے بجانا، ناچنا، گانا، کودنا، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، تاش کھیلنا تو جوا کھیلنا تو یہ کھیل تو وہ کھیل تو یہ تماشا وہ تماشا، تو ادھر مطلب کہ تفریح، گناہ بری تفریح کی طرف چلے گئے، ادھر گناہ بری تفریح کی طرف چلے گئے، بھائی اسی میں دن رات گزار دیے، کاروبار پہ گئے تو اس کا دل توڑا تو اس کا دل پھوڑا، تو حرام کیا تو ملاوٹ کی تو سود کھایا تو رشوت لی تو یہ کیا وہ کیا، نہ حلال رزق کمانے کا کوئی علم حاصل کیا، نہ مطلب کہ اس معاملے میں کوئی معلومات، نہ قرآن درست سیکھا، نہ نماز درست سیکھی، نہ عبادت کی طرف گئے۔ ایسی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایسی بڑی تعداد ہے، اس میں بے پردہ، بے شرم اور بے حیا کرنے، بے حیائیاں پھیلانے والی عورتیں بھی شامل ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، نہ پردہ ہے، نہ حیا کا درس ہے، نہ کوئی حیا والا انداز ہے، نہ لباس کو حیا والا، نہ انداز کو حیا والا، اور مطلب کہ بالکل طوفان بدتمیزی اور عجیب و غریب تماشا مچا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھول بیٹھی ہے، اور وہ غیروں کے، انگریزوں کے، غیر مسلموں کے جو انداز زندگی اور طور طریقے ہیں اور بے باکیاں ہیں، بے شرمیاں ہیں، اسے بدقسمتی کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پر، لذتوں کے نام پر اختیار کیا ہوا ہے، اور اس میں معذرت کے ساتھ جو کہ میڈیا نے بڑا اس میں اپنا منفی کردار ادا کیا ہے، بدقسمتی کے ساتھ بڑا منفی کردار اس میں ادا کیا ہے، اور بڑی بے شرمی، بے حیائی اور مطلب کہ بد اخلاقی والے انداز کو گھروں میں اس میڈیا کے ذریعے پہنچانے کا جو ایک انداز بنا ہوا ہے، اللہ کریم ایسا مطلب کہ کوئی مطلب خوف خدا والا، کوئی ایسا عاشق رسول ایسا منظر عام پر آ جائے کہ جو ان بے حیائی اور بے شرمی والی چیزوں سے ہمارے گھروں کو جو میڈیا کے ذریعے جو آ رہی ہیں اسے پاک کر دے اللہ تعالیٰ، اس کا ایسے اللہ درجے بلند کرے، وہ مدینہ ہو جائے، اور وہ مطلب ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے جو بے شرمی بے حیائی پھر میری معلومات کے مطابق کہ ایسے مطلب کے اسباب ہیں کہ اگر ادارے چاہیں تو بے شرمی اور بے حیائی کے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، میری معلومات کے مطابق، واللہ عالم غلط ہو سکتی ہیں، تو میں کو اتنا مطلب ایسا مطلب وہ ہے ہی نہیں اتنی وہ کہ اس میں بہت زیادہ تحقیق یا تفتیش کی ہوئی ہو، اور کوئی مطلب کچھ سوچ کر بھی بات چلتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ بس کوئی ایسا مضبوط نظام آ جائے نا کہ مدینہ اب گھر میں مدنی چینل اللہ کرے چلتا ہی ہو، یہی چلتا ہو تو چلو مدینہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے تو ادھر بھی جانا ہے تو ادھر بھی جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں جس میں ثواب ہے، وہ دیکھیں جس میں گناہ نہیں۔ مدنی چینل ہے، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کب کہاں کیا چیز آ جائے۔ اب یہاں مطلب آپ دیکھیں نا، نہ بے پردہ عورت آئے ہے، نہ موسیقی ہے، کچھ بھی نہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں، آپ کے مدنی عطیات ملتے ہیں، چندہ ملتا ہے، ڈونیشن ملتا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، مطلب بے شرمی، بے حیائی، بد اخلاقی اور مطلب بد عقیدگی اور لا دینیت اور بد مذہبیت جس طرح مطلب کہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ اس مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کے ذریعے جس انداز پر اس پر مطلب کہ جو اس کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اے عاشقان رسول، اے مسلمانوں، اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو، اپنی چیز کو پہچانو اور دیکھو تم کون ہو، کہاں چلے گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں مطلب کہ ایسی عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً شاید مولانا روم علیہ رحمٰن نے لکھا یا کسی بزرگ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شیر کا بچہ، اس کی پرورش بکریوں میں ہو گئی، کیا شیر کا بچہ پیدا ہوا اور اس کی جو پرورش تھی نا وہ بکریوں میں ہونے لگی، ڈھیر بکریاں۔ اب وہ بڑا تو ہو گیا، آہستہ آہستہ جوان ہو گیا وہ شیر، اب وہ شیر جوان ہو گیا، اب جوان ہو گیا، وہ بکریوں میں کھیل رہا ہے، حالانکہ یہ تو شیر ہوتا ہے، بکریاں تو اس کو دیکھ کر بھاگے گی، وہ شیر وہ بکریوں میں کھیلنے لگا۔ ایک دن ایک بڑے شیر نے اس کو دیکھا تو وہ حیرت میں تھا کہ یہ کیسا شیر ہے، یہ تو بکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ یہ بکریوں میں رہے اور یہ بکریوں والی زندگی گزارے گا۔
اب وہ جو شیر تھا، جو واقعی شیر تھا، اس نے جا کر اس کو کہا کہ تو کر کیا رہا ہے؟ بولا کیوں؟ کہ تو شیر ہو کر یہ بولا میں شیر کا ہوں، میں تو بکری ہوں۔ اب اس کو یہی نہ آیا کہ تو یہ ہے کون؟ وہ دوسرا جو شیر تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ چونکہ انہی میں پلا بھر رہا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہ چل پانی پیتے ہیں۔ وہ پانی پینے کے لیے وہ بکریوں میں رہنے والے شیر کو بھی ساتھ لے گیا، اور ساتھ لے جا کر اس نے کہا چلو یہ تالاب میں دیکھو، پانی دیکھتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اب جیسے اس نے تالاب میں دیکھا، اب جیسے تالاب میں اس نے خود کو دیکھا، اب وہ جو شیر تھا نا جو اس کو سمجھانے کے لیے آیا تھا، اس نے بھی اپنا چہرہ تالاب میں مطلب سامنے کیا نا، تو تالاب میں دونوں کا عکس نظر آیا۔ اب اس کو پتا چلا کہ میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو شیر ہوں۔ بس اس پر اس کی جب حقیقت ظاہر ہوئی نا کہ میں ہوں کون، تو اس کا وہ جو ایک اس کی جو اندر وہ جو چیز تھی نا وہ بیدار ہو گئی، اور واقعی وہ شیر بن گیا۔ دعوت اسلامی حقیقی طور پر سنتوں بھری اسلامی زندگی کیا ہے یہ دکھا رہی ہے ہم کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی کیا ہے بتا رہی ہے ہم کو۔ اس زندگی کو اختیار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، عزت، غیرت، مقام، مرتبہ وہ نصیب ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کو یاد کریں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اس طرح کے بہت ایک سے ایک عادل خلفاء ہمارے گزرے ہیں الحمدللہ۔ ان کی زندگیاں اس وقت کے مسلمانوں کے مقام و مرتبے، ان کے دبدبے، ان کی ہمت، ان کی جرأت، اس کو یاد کریں۔ پھر مسلمانوں کی سائنسی ایجادات، مسلمانوں کی جو کریٹیویٹی تھی، مسلمانوں نے جو مدنی انقلاب پیدا کیا، ریولیوشن، میڈیسن کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر جو مسلمانوں نے کام کیا ہے، صنعتوں کے اندر جو مسلمانوں نے کام کیا، ان کے سائنٹسٹ نے کام کیا ہے، اور ان کے اہم ترین افراد نے جو کام کیا ہے، کتابوں پر الگ، تحریر پر الگ، اس پر الگ، اس پر جو کام کیا ہوا ہے مسلمانوں نے کیا ہے، آج کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ گناہ، تفریح، عجیب و غریب قسم کی زندگی، تنگی، پریشانی، دکھ، درد، عجیب و غریب حال ہے ہمارا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کچھ جذبات تھے، احساسات تھے، آپ کے سامنے رکھ دیے، غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے۔ میرا رب فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ اپنے کردار کو دیکھیے، آئینے کے سامنے اپنے وجود کو دیکھیے، اور ایک بار دیکھیے کہ کیا مسلمان کا ظاہر ایسا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو کیا مسلمان کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر مطلب کہ کسی کو کیا یاد آئے گا؟ ہم خود اپنے آپ کو عجیب و غریب دیکھنا چاہتے ہیں یار۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ کے تو فلاں یاد آ جائے، اس کو فلاں یاد آ جائے۔ مطلب عجیب و غریب حالت ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ کر وہ بولے گا یار یہ فلاں ایکٹر جیسا لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، میں فلاں ایکٹر جیسا لگتا ہوں، اور وہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ اب میں فلاں جیسا لگتا ہوں، فلاں اسپورٹس مین جیسا لگتا ہوں، اور وہ جو بھی مطلب لگے، اور کسی کو کوئی دیکھ کر کہے کہ یار اس کو دیکھ کر میرے پیارے حبیب کی یاد آ جاتی ہے۔ اتنا تو فنا ہو جاؤں یا رسول اللہ، اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذاتی عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہائے ہائے، کاش 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 مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پانے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر لے کر آئے۔ تبصرے بہت ہوتے ہیں، تبصرے بہت ہوتے ہیں، تبدیلی اپنے کردار سے آئے گی، اپنے کردار سے آئے گی، اپنے کردار سے آئے گی۔ ایک خلیفہ کو اس کی رعایا نے کہا کہ تو ہم پر ظلم کرتا ہے، تو وہ سلوک کیوں نہیں کرتا ہمارے ساتھ جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمارے ساتھ ایسا رفیق، اتنا شفیق و کریم کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کہتے رعایا جیسے، جو اس وقت کے رعایا، جو اس وقت کے جو لوگ تھے جو عمل کرتے تھے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں ہیں، تو وہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے دل تمہاری طرف پھیر دے گا۔
بات بڑی پتے کی ہے. میری اس گفتگو میں انفرادی اصلاح چھپی ہوئی ہے. انشاءاللہ تبصروں سے نکل کر اپنی اصلاح کی طرف آئیں گے. جتنا وقت ہم معاشرے کی خرابیوں پر تبصرہ کرنے میں گزارتے ہیں، ہم نے اس کا آدھا وقت بھی اپنی اصلاح پر نہیں دیا. اگر اپنی اصلاح پر وقت دیتے اور خود اپنے آپ کو اسلام و دین اور سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے تو الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھتے کہ زبان سے نکلی ہوئی گفتگو، بات، کلمات کیسا اثر لاتی ہیں سننے والوں کے اوپر. بات میری بہت دوسری طرف نکل گئی. خیر، اسلام و دین کی باتیں تھیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مضامین اور ہیں لیکن وقت پورا ہو رہا ہے. چند ایک کالیں لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلسلہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ نگران شورا آپ کا سلسلہ میرا رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اور میں نے آج سے مدنی چینل کا جو سلسلہ ٹیلی تھون چلا تھا اس میں میں نے امیر علیہ سنت کا جو گلدستہ چلا تھا، پہلے میں نے ایک یونٹ دینے کی نیت کیا تھا. پھر جو امیر علیہ سنت کا جو گلدستہ چلا اس میں جس طریقے سے باپا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا جو ایک یونٹ دینے کی ترغیب دلائی، اس حساب سے میں نے بھی اپنا ایک یونٹ میرے والد صاحب کا، ایک اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا، اور جس طریقے سے آپ نے چیک دیا تھا اسی انداز سے میں نے بھی چیک کے ذریعے سے اپنا یہ 2 یونٹ جمع کرایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے، آپ کا ہدیہ قبول فرمائے. قول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارون اتاری ارگز الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن پاک کے مطالب، معانی اور معرفت جو اللہ کے ولیوں نے حاصل کی وہ ہم کس طرح حاصل کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں. انشاءاللہ 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 یہ اوصاف نصیب ہو جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. اس کا مطالعہ کریں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد اسلم اتاری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گاؤں میں مدنی کام کیسے کیا جائے؟ جیسے شہر میں ہوتا ہے، بہت کافی تعداد ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کی، تو ان کو دعوت دو. ان میں سے کچھ اسلامی بھائی آ جاتے ہیں، جس سے مثال کے طور پر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں. لیکن جیسے گاؤں ہے تو گاؤں میں چند ہی گھر ہوتے ہیں، ان میں کسی کو دعوت دو تو وہ آتے نہیں ہیں. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی کام گاؤں میں نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مدنی پھول دے دیجیے کہ گاؤں میں ہم مدنی کام کیسے کریں. انفرادی کوشش. شہروں میں بھی اتنی زیادہ رسپانس نہیں ملتا، لیکن چونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں رسپانس نظر آ رہا ہوتا ہے. گاؤں اور دیہاتوں میں آبادی کم ہوتی ہے مگر رسپانس ملتا ہے. وہ رات دیر سے آپ کو رسپانس شاید نہ دے سکے، وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں، مگر دن کے اجالے میں شام کے وقت اگر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہو، انفرادی کوشش ہو، ان کو بیٹھ کر سمجھایا جائے، اصلاح کی طرف لایا جائے، تگودو کی جائے، جد و جہد کی جائے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے، کنٹینیو کی جائے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے اثرات نصیب ہوں گے. اللہ نے چاہا تو. کال چلائیے. میرے رب کا کلام ماشاءاللہ نگران شورا بہت یہ سلسلہ پیارا چل رہا ہے. تو اس میں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ قسمیں کھائی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ قسم یاد کی ہے یہ پوچھا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا، یہ نہیں کہیں گے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، ایک تو یہ بات. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم تو یہ مجھے یاد نہیں، قرآن کریم میں نے پڑھا نہیں ہے. اگر ہو تو میری معلومات میں اضافہ کیا جائے. البتہ آپ کے شہر کی قسم، آپ کے کلام کی قسم، تو اس طرح کی قسمیں یاد فرمائی ہیں. آپ کے زمانے کی قسم، تو اس طرح کی بات قسمیں یاد ہیں. مفسرین کے بعد اقوال کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. لیکن
خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی ہو، یہ میں نے پڑھا، یاد نہیں ہے. کال چلائیے. عظیم بخش بات کر رہا ہوں پہاڑ پور سے، حسینی کابینہ سے. ہمارا سوال یہ ہے، جو قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں بہت ہی شوق ہے، کچھ ہم نے سورت یاسین، سورت ملک ہم نے زبانی یاد کر رکھی ہے. اگر کوئی نجاست والے قطرے گر جائیں، وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، زبان اس کو قرآن پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم سوتے وقت قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، سو کے اپنے اوپر رضائی ڈال کر اس طرح ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ سوال صحیح سمجھ میں نہیں آیا، آواز کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ ذرا آپ کہہ لیں اکبر بھائی. نجاست قطرے گر جاتے ہیں، مطلب آپ وضو ہیں، پاک ہیں، تو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، مطلب چھو سکتے ہیں. یہ مطلب آپ کے سوال کو میں صحیح سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور آپ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے صحیح. کوئی صحیح سمجھا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی چلو کسی بچے نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو اس سے آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا، لیکن چونکہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو بہتر یہ کہ پہلے کپڑے پاک کر لیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ آپ کا اس سے وضو نہیں ٹوٹا اور قرآن کریم ہے جبکہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہی سمجھ میں آتا ہے نا اکبر بھائی؟ ہاں صحیح ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر